کبھی سناتا ہوں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یبن آدم مرضت فلم تعدنی، میرے بندے میں بیمار تھا تو نے میرا حال ہی نہ پوچھا۔ وہ کہے گا یا اللہ کیف اعودک وانت رب العالمین، یا اللہ تیرا حال، تو بے عیب، تیرا حال پوچھنے کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تجھے پتہ تو چلا تھا نا میرا وہ ایک بندہ بیمار ہے، وہ ایک بندہ مسلم ہے، مشرک ہے، متقی ہے، فاسق و فاجر ہے، اچھا ہے، برا ہے، ایک بندہ، وہ ہندو بھی ہو سکتا ہے، مسلمان بھی ہو سکتا ہے، وہ دہریہ بھی ہو سکتا ہے، وہ رشوت خور بھی ہو سکتا ہے، وہ شرابی بھی ہو سکتا ہے، نمازی متقی بھی ہو سکتا ہے۔ میرا رب یوں انسان کو بطور انسان پیش کر رہا ہے کہ وہ ایک بندہ جو بیمار ہوا تھا اس کا حال پوچھنے کیوں نہیں گئے تھے؟ اگر اس کا حال پوچھتے تو تم میرے پاس اس کا اجر پا لیتے، اور ایسا تھا جیسے تو نے میرا حال پوچھا۔ تو جب ایک مریض کے حال پوچھنے پر اللہ یوں فرمائے گا قیامت کے دن، تو کسی کا علاج کرنے پر کیا ہوگا؟ یا ابن آدم استطعمتک فلم تطعمنی، اور میں نے تم سے روٹی مانگی تو نے روٹی نہ کھلائی۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اما علمت ان عبدی الفلان مرض فلم استطعمک فلم تطعمہ لو اطعمتہ لوجدت ذلک عندی۔ ایک بندہ تیرے دروازے پر آیا تھا، ایک بندہ، وہ میں نے پہلے واضح کر دیا، کوئی بھی ہو سکتا ہے، بندہ بطور بندہ اللہ کو کتنا پیارا ہے۔ تو میرا ایک بندہ جو آیا تھا اس نے روٹی مانگی تھی، کیوں نہیں کھلائی تھی؟ اگر کھلا دیتا تو ایسا تھا جیسے تو نے مجھے کھلا دیا، میرے پاس اس کا تو اجر پا لیتا۔ پھر کہے گا یا ابن آدم استسقیتک فلم تسقنی، مجھے پیاس لگی تھی، میں نے تم سے پانی مانگا، تو نے پلایا ہی نہیں۔ تو پھر کہے گا یا اللہ تجھے کیسے پلاؤں؟ ساری دنیا کو پلانے والا، بے عیب، حاجات سے پاک۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا اما علمت ان عبدی الفلان استسقاک فلم تسقہ، تجھے پتہ نہیں میرے ایک بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا تو نے نہیں پلایا، اگر تو اسے پانی پلا دیتا تو ایسا تھا جیسے مجھے پلا دیا۔ اتنی بڑی قیمت ہے انسان بطور انسان اللہ کی بارگاہ۔ یہودی کا جنازہ گزرا، میرے نبی کھڑے ہو گئے، کہ یا رسول یہودی ہے، کہ یہودی ہے، انسان ہے۔ اس کے جنازے، یہودی کے جنازے کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ ایک یہودی بچہ آپ کی مجلس میں کبھی آتا تھا، کچھ دن سے آیا نہیں، آپ نے پوچھا وہ بچہ نہیں آ رہا، کہا جی وہ بیمار ہے، کہا چلو اس کا حال پوچھیں۔ یہودی حال پوچھنے کے دن 7 میل بنو قریظہ قباء سے ادھر رہتے تھے، اس طرف 7 میل کا فاصلہ تھا، میرے نبی پیدل گئے اس بچے کا حال پوچھنے۔ انسان کی قیمت بطور انسان، انسان کی قدر بطور انسان۔ جب کوئی معاشرہ زوال کا شکار ہوتا ہے تو شعبے برے نہیں ہوتے، شعبے والے گر جاتے ہیں تو وہ شعبوں کی بدنامی ہو جاتی ہے۔ اصل زوال تو انسان پر آتا ہے، اس کی صفات پر آتا ہے، تو پھر ہر چیز گرتے چلی جاتی ہے، گرتے چلی جاتی ہے۔ تو جب زوال آیا ہے تو میڈیکل پر بھی زوال آیا ہے۔ میں معافی مانگ کر ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہتا ہوں، ہمارے اکثر ڈاکٹر نہیں ہیں، تاجر ہیں۔ وہ مریض کو مریض کی نظر سے نہیں دیکھتے، وہ مریض کو ایک گاہک کی نظر سے دیکھتے ہیں، ایک کلائنٹ کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ ایک گاہک آ گیا ہے، ایک گاہک آ گیا ہے۔ وکیل کے پاس کوئی جب مظلوم چل کے آتا ہے تو وہ اسے مظلوم نظر نہیں آتا، وہ اسے نظر آتا ہے میرا گاہک آ گیا ہے۔ یہ زوال ہے۔ جب زوال آتا ہے تو جب آدمی بوڑھا ہوتا ہے تو ہر عضو خراب ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ ایسی قوموں پہ بھی بوڑھاپا ہے۔ ابن خلدون فرماتے ہیں کہ جیسے ایک شخص پہ بڑھاپا آتا ہے وہ ریورس نہیں ہو سکتا، ایسے ہی قوموں پہ بڑھاپا آتا ہے جو ریورس نہیں ہوا کرتا، پھر ان کی جگہ کوئی اور ہی قوم آ کے لیتی ہے، انہیں مٹنا ہی ہوتا ہے۔ تو جب زوال آیا ہے تو ہر شعبہ وہ عجیب و غریب حالات کا شکار ہو چکا ہے، اور اس کا یہ حل ہے کہ ہم اپنے نبی سے جڑ جائیں۔ آپ اچھا کر رہے ہیں جو ایک کانفرنس رکھ رہے ہیں کہ لوٹ پیچھے کی طرف اے گردش ایام، تو آپ کو یا مجھے یا ہر شعبے والے کو راہبری ملے گی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، سیرت سے۔ جتنا آپ کی محبت عزت ہمارے دل میں ہوگی
اتنا ہم جڑ سکیں گے، ورنہ سب پیسہ بنا رہے ہیں، آپ بھی پیسہ بنائیں گے، ہمارے سیاستدان بھی بنا رہے ہیں، وکیل بھی بنا رہے ہیں، جج بھی بنا رہے ہیں، تاجر بھی بنا رہے ہیں۔ پیسے کی آمد ہونی چاہیے، جھوٹ سے آئے، حرام سے آئے، حلال سے آئے، رشوت سے آئے، چوری سے آئے، ڈاکے سے آئے، منشیات بیچ کر آئے، ڈرگز بیچ کر آئے، پیسہ آنا چاہیے۔ یہ ان قوموں میں ہوتا ہے جو زوال کا شکار ہو جاتی۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے، کہ امیر کارواں میں نہیں خوب دل نوازی۔